تو ایسے لوگ جن پر صدقہ حرام ہے انہیں عامل نہیں بنایا جاتا، جیسے بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ تو مطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ اور فضل بن عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو ہم میں سے ایک نے بات کی اور کہا، اللہ کے رسول، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہم نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان صدقات کی وصولی پر مقرر فرمائیں، ہم آپ کو اسی طرح صدقال کا مال لا کر دیں گے جس طرح لوگ ادا کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ اسی طرح تنخواہ اس میں سے عطا فرمائیں جیسے آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو راوی کا بیان ہے کہ آپ اس قدر طویل خاموش رہے کہ ہم نے خود آپ سے مخاطب ہونے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ زینب پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگی کہ تم مت بولنا، چپ رہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 1082 ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے 2985 ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر صدقہ حرام ہے، ہاں وہ زکوٰۃ وصول کرنے کی وجہ سے دیا جائے یا ویسے فقر و مسکنت کی وجہ سے دیا جائے، تو انہیں ہدیہ دیا جا سکتا ہے، تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں زکوٰۃ اور صدقات کے مال میں سے نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ بطور اجرت بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہے نا درست طور پر۔ اسی طرح مالدار لوگوں کو عامل زکوٰۃ بنایا جا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار آدمی کے لیے صدقہ جائز نہیں سوائے 5 قسم کے مالداروں کے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، تو جہاد کے لیے وہ صدقہ لے رہا ہے، یا زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل، یا مقروض، یا وہ مالدار آدمی جو صدقے کو اپنے مال کے ساتھ خرید لے، یا ایسا آدمی جس کا پڑوسی مسکین ہو، پھر مسکین پر صدقہ کیا جائے اور وہ مسکین مالدار کو صدقے کا مال ہدیہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 1441 ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے بیان کیا اور اس کا نمبر 1841 ہے۔ یعنی مالدار جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا۔ 5 آپ نے اس کی صورتیں جو ہے وہ بیان کی، ایک یہ کہ کسی کو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ایسا مال صدقہ گفٹ کر دے جو اس کو صدقے میں ملا ہو، اور دوسرا جو آپ نے بیان کیا مقروض، اگر وہ مالدار بھی ہو تو اس کو دیا جائے گا، اور تیسرا آپ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی صدقے کی چیز خرید لے تو پیسے دے دیے تو اس کے لیے وہ چیز جائز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا وہ بندہ بیان کیا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اسے زکوٰۃ کے مال میں سے مصارف کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور 5واں وہ بندہ ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا عامل زکوٰۃ مالدار بھی ہو سکتا ہے، یہ تیسری مد ہے نا، عاملین زکوٰۃ جو ہے وہ تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ کا، تو پھر عاملین زکوٰۃ کو پیسے دیے جائیں گے، وہ مالدار بھی ہو تو اسے زکوٰۃ کے اکٹھے کرنے پر لگایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو اجرت اس پر ملے وہ اس کو لینی چاہیے، اس کے لیے اچھی ہے۔ اب کتنی اجرت دی جائے گی اس کے لیے کوئی 100% شیڈیول تو نہیں ایک دے دیا گیا بنا کر ہمیں، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ عامل زکوٰۃ کے مال سے اسے بقدر کفایت ہی اجرت دی جائے گی، کہ جتنا اس کے کام کی مناسبت سے آپ کو لگتا ہے کہ کافی ہے اس محنت کے بدلے میں یہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ لہٰذا مستورد بن شداد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے زکوٰۃ کی وصولی پر عامل مقرر ہوا اسے چاہے کہ شادی کر کے بیوی حاصل کر لے، اگر خادم نہ ہو تو خادم حاصل کر لے، رہائش نہ ہو تو رہائش حاصل کر لے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابو بکر نے کہا، مجھے خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کے علاوہ کچھ اور لیا وہ خائن یا چور ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 2552 نمبر ہے اس کا، احمد نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 17329 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہو اور اس کے لیے اتنا مال کافی ہو اس کو اتنا دیا جائے۔ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ تقسیم قاد ہی کرے گا، جو کہ ظاہر حکومت ہوتی ہے یا حکومت کی طرف سے اس منصب پر فائز بندہ، تو کتنا دے گا، بس اتنا جتنا اس کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہو، تو اس کو کفایت کر جائے۔ کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا مصرف۔ اب چوتھا مصرف زکوٰۃ ہے مؤلفۃ القلوب۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو خوش کرنا ہو۔ تو تالیف قلب کی کئی اقسام ہیں، ان میں سب سے اول تو وہ کافر لوگ ہیں جو اسلام کی طرف کسی حد تک مائل ہو چکے ہوں، اور ان کی امداد کرنے پر امید ہو کہ اسلام کی طرف مائل ہو ہی جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے مال عطا کیا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ لہٰذا ابن شہاب سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا
غزوہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے نکلے اور انہوں نے حنین کے مقام پر لڑائی کی، تو اللہ نے اپنے دین اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا کیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، ان کے 300 اونٹ ہو گئے۔ اور ابن شہاب مزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ صفوان بن امیہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جو عطا کیا سو عطا کیا، اور بلا شک و شبہ میرے نزدیک آپ لوگوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے۔ آپ مجھے عطا کرتے گئے حتیٰ کہ آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2313 ہے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 666 ہے۔ احمد نے اسے روایت کیا، تیسری جلد کی 701 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ مؤلفات القلوب کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر جس بھی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے وہ عطا فرما دی۔ لہٰذا انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے کو بھر سکتی تھیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹا تو اس نے کہا، اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، بلا شک و شبہ محمد اس قدر عطا کرتا ہے کہ فاقے سے نہیں ڈرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2312 ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آپ نے کیوں عطا کیا، ان کے دلوں کو اسلام پر استقامت دینے کے لیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ بلا شک و شبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ بکریوں کا سوال کیا جو 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے میں سما جائیں، آپ نے اسے عطا فرما دی۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقے سے خائف نہیں ہوتے۔ تو انس بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی مالی عنایات دیکھ کر اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتا تھا، مگر جب وہ مسلمان ہو جاتا اور اسلام کے نزدیک آ جاتا تو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ اسے اسلام محبوب ہو جاتا۔ تو یہ بھی مسلم کی روایت 2312 ہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا، کہ آغاز میں وہ پیسے کی فراوانی دیکھ کر مسلمان ہوتا، جب مسلمانوں میں رہتا، نماز پڑھتا، قرآن سنتا، تعلیمات لیتا تو اسلام اس کے دلوں میں رچ بس جاتا۔ لہٰذا ایک تو تالیف قلوب کی شکل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نو مسلم افراد جنہیں اسلام پر مضبوطی پکڑنے کے لیے مال دیا جائے، جیسے آپ نے جنگ حنین کے روز آزاد ہونے والے لوگوں کے زعماء شرفا کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، اے سعد، اس کے باوجود کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، میں کسی دوسرے کو مال دیتا ہوں اس خوف کی وجہ سے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 28 ہے۔ مسلم نے اسے بیان کیا، اس کا نمبر 150 ہے، اور ابو داؤد نے اسے بیان کیا، اس کا نمبر 4683 ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال عطا کرتے تو تالیف قلب کا حوالہ دیکھتے۔